اس کے بعد ہے کنٹینٹ. اب میں نے کہا کہ کنٹینٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں, کورس کنٹینٹ, سبجیکٹ میٹر, ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے دو چیزیں آپ یاد رکھیں, نالج اینڈ اسکلز. باقی ساری چیزیں ویسے ان کے اندر آ جاتی ہیں, جیسے کانسیپٹس ہیں, تھیوریز ہیں, وہ ساری نالج کے اندر آ جاتی ہیں. تو نالج اینڈ اسکلز اگر آپ ان کو مزید آگے لے جانا چاہیں تو نالج, اسکلز, کانسیپٹس, تھیوریز, ایگزامپلز, یہ ساری چیزیں ہم کس کے اندر, بلیوز, ویلیو سسٹم, یہ ساری ہم ایک کورس کے اندر پڑھاتے ہیں. تو کنٹینٹ کیا ہے؟ کنٹینٹ بیسیکلی یہ بلینڈ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا. اب جس طرح کے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, اس طرح کا نالج, اس طرح کے ایگزامپلز, اس طرح کی ویلیوز ہم کیا کرتے ہیں, اپنے کورس کے اندر شامل کرتے ہیں. تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں ہم پھر ان کو اچیو کرتے ہیں. تو بیسیکلی کنٹینٹ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ فیکچوئل انفارمیشن پہ بیس کرتا ہے ہمارا نالج جو ہم اس میں شامل کرتے ہیں, وہ دو طرح کا ہوتا ہے, سبسٹینٹیو اینڈ سینٹیکٹیکل. یہ آپ پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھیں سبسٹینٹیو بیسڈ آن فیکچوئل انفارمیشن, ایسا علم جس کے لیے ہمیں سوچنا نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. جیسے دن کا متضاد کیا ہے, رات ہے, ٹھیک ہے. جیسے سورج ہوگا تو روشنی ہوگی, سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو یہ وہ علم ہے جو مطلب ایک انڈرسٹوڈ سا ہے. اور دوسرا ہے سینٹیکٹیکل نالج. سینٹیکٹیکل نالج جو ہے یہ تھنکنگ یا تھاٹ پروسیس سے ہے, تھنکنگ یا تھاٹ پروسیس سے ہے. تو جیسے میتھ جو ہے وہ ساری یہ تھنکنگ تھاٹ سے ہے. تو سائنس ہے وہ بھی اسی سے, ریزننگ سے, تھنکنگ تھاٹ سے ہے. تو سبسٹینٹیو نالج جو فیکٹ بیسڈ ہوتا ہے, اور سینٹیکٹیکل جو کہ تھنکنگ پہ بیس کرتا ہے. اب ہم کنٹینٹ کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں, یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کنٹینٹ سلیکٹ کرنا ہے تو کس بیس پہ کرنا ہے. اس کے لیے 3 میتھڈ یوز ہوتے ہیں. اس کے لیے کتنے میتھڈ یوز ہوتے ہیں جی؟ 3. ججمنٹل میتھڈ, ایکسپیریمنٹل میتھڈ اینڈ انالیٹیکل میتھڈ. اب سب سے پہلے ہے جی ججمنٹل میتھڈ. ایک جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا جی, وہ آبجیکٹیو دیکھتا ہے, آبجیکٹیو دیکھنے کے بعد وہ اس کے لیے کنٹینٹ سجیسٹ کر دیتا ہے کہ یہ کنٹینٹ ہونے چاہیے اس میں. ایک جج سے مراد یہاں پہ عدالت کا جج نہیں, اس سے مراد جو ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کا, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی ایگزامپل دیا آپ کو جھوٹ کے بارے میں, تو وہ ایک ایکسپرٹ ہوگا, وہ کہے گا قرآن مجید کی اتنی آیات, یہ احادیث مبارکہ, اور یہ فلاں نیک شخص کا جو سچ کا, جیسے ہمارے ہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو ڈاکو کو پکڑنے کا واقعہ ہے وہ شامل کر دیا جائے مثال کے طور پر. تو ایک جج اپنی سمجھ کے مطابق, یعنی یہ جو سکسیس یا فیلئر ہوتا ہے نا, وہ اسی جج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جج جس طرح کی سجیشن دے رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہم شامل کر لیں گے. تو وہ سارے کے ساری چیزیں سکسیس یا فیلئر اس کی وہ بھی ڈیپینڈ کرے گی اسی جج کے اوپر. تو یہ ہوتا ہے ججمنٹل پروسیجر. دوسرا جی ایکسپیریمنٹل پروسیجر. یاد رکھیے گا ایکسپیریمنٹل پروسیجر یہ جب بھی جہاں بھی یوز ہوتا ہے نا جی, اس میں ہم پراپر ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. پھر ہم اس کو بچوں کو پڑھائیں گے, پڑھانے کے بعد پھر اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ واقعی جو ہے اس نے کوئی جو تبدیلی ہے, اس کے پڑھانے کے بعد کوئی تبدیلی انڈیوس ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ واقعی اس چیز کو پڑھانے کے بعد بچوں کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی آئی ہے, تو دین ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو استعمال کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے. تو یہ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل پروسیجر. مطلب پراپر ہائپوتھیسس بنائیں گے کہ جی یہ یوز ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, پتہ کریں گے کہ واقعی جو ہے اس کے فوائد ہیں, فوائد ہوں گے, تو پھر ہم کیا کریں گے, اس کو کنٹینٹ کو لارج اسکیل پہ یوز کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے. تھرڈ از انالیٹیکل میتھڈ. سب سے کامنلی یوز ہونے والا میتھڈ ہے. اس میں لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ کس طرح کا جو لوگوں کا, جیسے مثال کے طور پر کرپشن زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو سچائی, ایمانداری, دیانتداری, جیسے ہمارے ہاں ریلیجیس ایکسٹریمزم زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو پھر ہم کیا کریں گے, اپنے کریکولم کے اندر شامل کر دیں گے, ٹھیک ہے.
یعنی لوگوں کی جو ہم دیکھیں گے نا کہ لوگوں کی روٹین کس طرح کی ہے، لوگوں کی ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں، ان کو ہم اینالائز کریں گے. اینالائز کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، کنٹینٹ کو سلیکٹ کر لیں گے اسی بیس پہ. ٹھیک ہے، تو انٹرویو ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے، کویسچنر کے تھرو یا انٹرویو کے تھرو ہم جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیں گے، اور دین پھر ہم جو ہے وہ چیزیں اس میں شامل کریں گے اپنے کریکولم کے اندر جو چیزیں ہماری پریکٹیکل استعمال کی ہوں گی. ٹھیک ہے، صرف تھیوریٹیکل نہیں، جو جن کا پریکٹیکل استعمال ہوگا. اب دیکھیں ہم ان 3 طریقوں سے اپنا کنٹینٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر اب ہم نے ساتھ ساتھ اس کو ارینج بھی کرنا ہوتا ہے، آرگنائز بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر جی. یس سر. اچھا جی، تو آرگنائزیشن آف دا کنٹینٹ اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے ہمارے پاس. اب ہم نے ہمارے پاس جو ہے وہ آبجیکٹیو آ گئے، کنٹینٹ ہمارے پاس بہت سارا آ گیا کہ جی یہ فلاں 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 چیزیں آپ نے شامل کرنی ہے اپنے کورس کے اندر. تو اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ارینج کیسے کرنا ہے، تو یہ نیکسٹ ہمارا فیز ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن آف دا کنٹینٹ یہ ہے، ہم کہتے ہیں ارینجمنٹ آف کریکولم کمپوننٹس. کریکولم کے کمپوننٹس کو ہم ایک سیکوینس میں کیسے ارینج کریں گے، اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں. تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایک پارٹ زیادہ نہ ہو، دوسرا کم نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسرا ہے آرٹیکولیشن، لنک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایگزامپلس کے ساتھ، اور دو ڈفرینٹ کنسیپٹس کو آپس میں جوڑ کے ہم پیش کریں. سیکوینس، ان کی ایک ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے. انٹیگریشن سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے اس میں تھوڑا تھوڑا نالج ہر ایک چیز کا لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انٹیگریٹڈ فارم میں ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہمارا کنٹینٹ بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں، انٹیگریٹڈ فارم میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نالج شامل کر لیں. یہ نہ ہو کہ کسی ٹاپک کو مکمل ہم ختم کر دیں. اینڈ لاسٹ ون از کنٹینیوٹی. تو اس کے اندر ایک کنٹینیوم بھی ہونا چاہیے، ایک تسلسل بھی ہونا چاہیے. بہرحال یہ بیسک سے آپ اس کو یاد کر لیں گے. اب جو آرگنائزیشن ہم کرتے ہیں اس میں 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں: اسکوپ، سیکوینس اینڈ انٹیگریشن. اسکوپ، سیکوینس اینڈ انٹیگریشن. اسکوپ ویسے ہم بولتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار، اس کے بینیفٹس، اس کا استعمال، یہ ہمارا اسکوپ کہلاتا ہے. اور یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے، کریکولم کے اسکوپ سے مراد یہ ہے کہ ایکچوئل اماؤنٹ آف مٹیریل انکارپوریٹڈ انٹو دا پروگرام. کہ ایک کریکولم کے ایک سبجیکٹ کے اندر کتنا مٹیریل شامل کیا گیا ہے، مطلب کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اسکوپ میں، ایکچوئل اماؤنٹ آف مٹیریل انکارپوریٹڈ انٹو پروگرام. مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں سائنس کی، تو سائنس کے سبجیکٹ میں کتنی انفارمیشن، کون کون سے ٹاپکس، کون کون سی انفارمیشن ہم جو ہے اس سبجیکٹ کے اندر شامل کریں گے، تو اس کو ہم کہیں گے اس کا اسکوپ. اس کی فردر 2 کیٹیگریز ہوتی ہے، بریڈتھ اینڈ ڈیپتھ. بریڈتھ کہتے ہیں رینج آف مٹیریل، کون کون سے مٹیریل جو ہے وہ ہم نے، یا کون کون سے ٹاپکس ہم نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں. اور دوسرا ہے ڈیپتھ. ڈیپتھ میں ہم کہتے ہیں کہ جو ٹاپکس ہم نے شامل کرنے ہیں ان میں کتنا مواد ہم نے شامل کرنا ہے، اس کو شارٹ رکھنا ہے، درمیانی لیول کا رکھنا ہے، یا بہت زیادہ ڈیپلی اس کو لے کے جانا ہے. تو یہ ڈیپتھ ہو جاتی ہے. تو یہ اسکوپ ہو گیا. دین آتا ہے سیکوینس. اب سیکوینس میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں جی، آرڈر دیکھتے ہیں، ترتیب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح سے ہونی چاہیے. ڈیوڈ آؤسبل کہتے ہیں کہ انسٹرکشنل سیکوینس کے اکارڈنگ جو ہے اس کی ترتیب ہونی چاہیے. کیا مطلب، یعنی ایک ٹیچر جس طرح سے پڑھاتا ہے نا اپنا لیکچر، تو اسی سیکوینس میں، یعنی جس طرح پڑھانے میں آسانی ہو اس طرح سے چیزوں کو، جو نالج ہے اس کو اس کے اندر شامل کیا جائے. ٹھیک ہے، کریکولم میں، ٹیکسٹ بکس کے اندر. اچھا، رابرٹ کیگنک کہتے ہیں، ان دونوں کی تھیوریز کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ بتا سکتا ہے گیگن کی تھیوری اور آؤسبل کی تھیوری کا نام؟
سر ڈیوڈ آسمل نے وہ میننگ فل لرننگ تھیوری دی تھی، اور گیگنے نے سر 8 ٹائپس آف لرننگ، سر گیگنے نے دی تھی 8 ٹائپس آف لرننگ. یس، رابرٹ گیگن نے تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ یا 8 ٹائپ آف لرننگ دی تھی، اور میننگ فل لرننگ آسبل نے دی تھی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں گیگنے کہتے ہیں کہ اس کو کنٹینٹ کی اسٹرکچر کی بیس پہ ہونا چاہیے، یعنی جس میں ہم سیکوینس یا ارینجمنٹ کریں وہ اس ترتیب سے ہونی چاہیے جس ترتیب سے ویسے ہماری یہ جو بکس ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر ہماری جو جتنی بھی بکس ہیں یہ ساری کی ساری اسی سیکوینس میں ہوتی ہیں کنٹینٹ والی، یعنی پہلے مین ٹاپک پھر اس کے ساتھ ملتے جلتے ٹاپکس آگے ایگزامپل اور ڈیٹیلز اس طرح سے. ٹھیک ہے. جبکہ آسبل کہتے ہیں کہ نہیں، ٹیچر کو جس طرح پڑھانے میں آسانی ہو اس طرح سے ہونی چاہیے. اب اس کی اور جو ہم اس میں سیکوینس دیتے ہیں یہ آرگنائز کرتے ہیں، دو طرح سے کرتے ہیں. آرٹیکولیشن ہم کرتے ہیں، سیکوینسنگ کرتے ہیں دو طرح سے. ایک ہے ورٹیکل آرگنائزیشن. اب ہم ڈفرینٹ گریڈ لیول پر سبجیکٹس میں آپس میں ایک ربط پیدا کرتے ہیں، یعنی دو سبجیکٹس کے درمیان، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ گریڈ لیول میں، ڈفرینٹ چوتھی پانچویں چھٹی کی میتھ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک کنٹینیوم نظر آئے گا. دیٹ از آرٹیکولیشن یا ورٹیکل آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں ایک ہی سبجیکٹ کے ایک ہی اس میں گریڈ میں مختلف سبجیکٹس بھی آپس میں جڑے ہوتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے موریلٹی کے بارے میں پڑھانا ہے نا، تو کہیں اثار کے بارے میں انگلش میں ایک چیپٹر آ جائے گا، کہیں معاشرتی علوم میں ایک چیپٹر دے دیا جائے گا، کہیں اردو میں دے دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں ہاریزونٹل آرگنائزیشن، اس کو سیکوینسنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ریلیشن شپ ان ڈفرینٹ سبجیکٹس ایٹ سیم لیول. جب سیم، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، جب ایک ہی لیول پہ دو مختلف سبجیکٹس کے درمیان ہم ریلیشن شپ بناتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سیکوینسنگ یا پھر ہاریزونٹل آرگنائزیشن. مختلف گریڈ لیول میں بنائے تو اس کو ورٹیکل آرگنائزیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے انٹیگریشن. اب انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ ہم مختلف سبجیکٹس کو ملاتے ہیں، ملا کے ایک نیو سبجیکٹ بنا لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سوشل اسٹڈی ہے یا سوشل اسٹڈیز، ہاں جی، معاشرتی علوم جسے ہم ابھی کہہ رہے تھے. اب اس میں جو ہے ایتھکس کے، اس میں اکانومکس کے، اس میں ہسٹری کے، اس میں جیوگرافی کے، یہ سارے سبجیکٹس ہم ملا کے تھوڑے تھوڑے وہ پھر ایک نیا سبجیکٹ بناتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹیگریشن. مرجنگ ڈفرینٹ سبجیکٹس، ٹھیک ہے، ٹو فارم یا ٹو فارمولیٹ ا نیو سبجیکٹ، اس کو ہم بولتے ہیں انٹیگریشن. تو کریکولم میں انٹیگریشن بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں ہم سبجیکٹ وائز ایک ہی گریڈ میں نہیں پڑھا سکتے. تو اس کے بعد اس کی اب دو ٹائپس ہوتی ہیں، انٹرا اینڈ انٹر ڈسپلنری. انٹرا ڈسپلنری سے انٹرا کا مطلب ہوتا ہے ود ان. جب ہم ایک ہی فیلڈ میں، ایک ہی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے سبجیکٹس کو آپس میں مرج کرتے ہیں نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا ڈسپلنری. جیسے جنرل سائنس ہے، اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فزکس، بایو کیمسٹری ہم ان کو ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے انٹر ڈسپلنری. انٹر ڈسپلنری جو اپروچ ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دو ڈفرینٹ سبجیکٹس ملاتے ہیں. جیسے سوشل اسٹڈیز کی یا جنرل نالج کی میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے، تو اس میں مختلف سبجیکٹس آپس میں مرج کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے کانٹینٹ تھے جی. نیکسٹ ہے جی پیڈاگوجی. تو پیڈاگوجی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اس پہ آپ پورا ایک چیپٹر پڑھ چکے ہیں. ٹیچنگ کو